دیور کو اپنی 5 چیزیں دکھانے والی بھابھی کا عبرتناک انجام۔ کسی گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے جن کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک بھائی امیر تھا جو پردیس میں رہ کر محنت کرتا اور خوب دولت کماتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی غریب تھا اور وہ اپنے گاؤں میں رہتا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی زندگی کا مقصد اور راستہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ امیر بھائی کی بیوی ایک محل میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دولت، سہولت اور ہر آسائش میسر تھی، لیکن دل میں سکون کی کمی تھی۔ وہ عیاشی میں مگن رہتی اور شوہر کی کمائی کو بے دریغ اڑاتی رہتی تھی۔ اس کے لیے دنیا کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ دوسری طرف غریب بھائی کی بیوی ایک نیک، متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی اور دن رات اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ ہماری غربت ختم کر دے اور ہمیں عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی عطا کر دے۔ وہ کہتی یا اللہ ہماری یہ آزمائش کے دن ٹال دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور وہ صبر کے ساتھ اس کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پیاری بہنوں، غریب بھائی بے حد خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی، جبکہ امیر بھائی شکل و صورت میں زیادہ دلکش نہ تھا۔ اب وہ پیسے والا تو تھا، لیکن اس کی شکل خوبصورت نہیں تھی۔ جب بھی امیر بھائی کی بیوی اپنے دیور کی خوبصورتی کو دیکھتی تو اس کے دل میں ناجائز خیالات جنم لیتے۔ وہ سوچتی کاش یہ میرا شوہر ہوتا، یا اللہ یہ میری قسمت میں کیوں نہیں آیا۔ یہ خیالات اسے بار بار بے چین کرتے اور اس کے دل میں حسرتیں بڑھتی جاتی۔ وہ سوچتی کہ اس کا شوہر تو ہمیشہ پردیس میں رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین لمحے نہیں بانٹ سکتی۔ دیور کی موجودگی اسے مزید کشش کا باعث لگتی تھی اور اس کا دل برائی کی طرف مائل ہونے لگا۔ غریب بھائی کی بیوی جو کہ دین کی پابند اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی تھی، اپنے شوہر کی کمائی میں برکت کی دعا کرتی اور اللہ کی رضا میں راضی رہتی۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نوازے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ ہمیں حلال رزق دے، ہمارے حالات بدل دے اور ہمیں وہ عزت عطا کر جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ تیرے علاوہ کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، ہمیں وہ عزت عطا کر جو صرف تو دے سکتا ہے۔ وہ عورت اپنے دیور پر اپنے شوہر کا پیسہ ناجائز لٹاتی۔ وہ جو امیر بھائی کی بیوی تھی وہ اپنے شوہر کا پیسہ اپنے دیور پر لٹاتی تھی، لیکن بظاہر یہی کہتی کہ تم غریب ہو اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے تمہاری غربت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ہمدردی کا ڈھونگ رچاتی اور اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ حقیقت میں یہ سب اس کی چالاکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنے دیور کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس کا شوہر پردیس میں دن رات محنت کر کے اپنی بیوی کو آسائش فراہم کر رہا تھا، لیکن وہ عورت اس کی محنت اور اعتبار کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے دیور کو بار بار اپنے گھر میں بلاتی، اس کے ساتھ نازیبا باتیں کرتی اور اسے بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن اس کا دیور جو کہ نہایت نیک اور پرہیزگار انسان تھا اس کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی نظریں نیچی رکھتا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر بار اس کی باتوں کو ٹال دیتا۔ عورت نے کئی بار اپنے دیور کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کی غربت کو نشانہ بنایا اور کہا یہ دولت تمہارے کام آئے گی۔ وہ اپنی دولت دکھاتی
اور اپنے دیور سے کہتی کہ یہ دولت تمہارے کام آئے گی، تمہیں اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے، تم اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ لیکن دیور نے صاف صاف جواب دیا، بھابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے میں اسی پر راضی ہوں، مجھے دنیا کی آرام و آسائش نہیں چاہیے، یہ سب حرام کے قریب لے جانے والی باتیں ہیں اور میں اپنے دین کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ دیور کی نیک نیتی اور مضبوط ایمان عورت کے لیے ایک دیوار بن چکے تھے، لیکن وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت کا مظاہرہ کرتی، لیکن دیور کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ اس نے کئی بار کہا، بھابی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے، جو گناہ ہم آج کریں گے اس کا انجام ہمیں کل بھگتنا پڑے گا۔ دیور کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا اور ہر لمحے اللہ کی پناہ مانگتا، وہ اسے گناہ کے قریب لے جانے سے بچا لے۔ اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے گناہوں کے قریب جانے سے بچا لے۔ ایک دن اس عورت کے دل میں ایک ناپاک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ دیور کو قابو میں لانے کے لیے ایک ایسی چال چلے گی جس سے وہ خود کو بے بس محسوس کرے اور اس کے گناہوں کے جال میں پھنس جائے۔ اس نے اپنے دیور کو ایک کام کے بہانے اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس نے اپنے دیور کو کام کے بہانے کے سے اپنے گھر میں بلایا۔ دیور جو اپنے کاموں میں مشغول تھا فوراً آ گیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے گھرانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، لیکن دیور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ملاقات اس کے صبر اور ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہونے والی ہے۔ عورت نے اس سے کہا، دیکھو میں اور تم کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے جیسے لوگ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تم ہر وقت عبادت میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیں؟ میری بات مانو، یہ دنیا ایک موقع ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے، اسے اللہ کی عبادت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیور نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے جواب دیا، بھابی، دنیا کی خوشیوں کی چاہت ایک دھوکہ ہے۔ جو دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ دنیا کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ یہ جواب عورت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے غصے میں آ کر دیور کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور کہنے لگی، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں یہاں بند کر دوں گی، تمہیں سوچنے کا وقت دوں گی کہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ کمرے میں بند دیور اپنی بے بسی پر رو پڑا، اس کی آواز لرز رہی تھی، بھابی مجھے باہر نکال دو، میری بیوی میری منتظر ہے، اس نے میرے لیے کھانا بنایا ہوگا، میری راہ تک رہی ہوگی۔ اور وہ جانتا تھا کہ رب کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ اسی وقت دیور کی غریب اور نیک بیوی گھر میں اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ سجدے میں گر کر کہتی، یا اللہ میرے شوہر کو خیریت سے گھر میں پہنچا دے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا شوہر اس وقت کسی مصیبت میں ہے، یا اللہ میرے سرتاج کی حفاظت کرنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کا یقین اللہ کی قدرت پر تھا۔ ادھر عورت اپنی ضد میں مگن رہی۔ دیور کی چیخیں اور فریادیں اس کے دل پر کوئی اثر نہ کر سکیں۔ اس کے گناہوں کا اندھیرا اس کے دل پر حاوی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دیور کو قابو میں لا کر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ عمل نہ صرف دیور کے لیے بلکہ اس کے اپنے انجام کے لیے ایک بہت بڑی سزا بننے والا تھا۔ دیور کمرے میں بند اللہ سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا، اور باہر عورت اپنی ضد اور گناہ کے راستے پر مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اللہ ہر وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اب 2 دن گزر چکے تھے اور غریب دیور کمرے کے اندر قید تھا، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں اور جسم کمزوری سے نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ تو پیاری بہنوں، پھر بھی
اب وہ رو بھی رہا ہے، بھوکا بھی ہے، فریادیں بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بھابھی کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس کی نیت اور ارادے بدستور ناپاک تھے۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اپنی سازشوں کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔